بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹ، جی ویورز۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 کی، جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروانا، اور اس کے علاوہ ابلیس کا انکار کرنا اور آدم علیہ السلام سے لرزش کا ہونا اور پھر دنیا میں ان کو بھیج دینا، ان سب باتوں کو بیان کریں گے۔ اور سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، ساتھ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب، رَبُّكَ، تیرے رب نے کہا، للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، نائب۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، تجعل، حمزہ استفہام کا ہے، کیا، تجعل، تو بنائے گا، فیہا، اس زمین میں، من یفسد، ان کو جو فساد کریں گے اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں سے مکالمہ اور مشورہ کرنا کہ میں ایک حضرت آدم، خلیفہ، ایک انسان دنیا میں بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، تو ان کو بنائے گا جو زمین میں لڑائی جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، شور بپا کریں گے۔ تو یہ بات فرشتوں نے کیوں کہی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کے مشاہدے میں تھا کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، اور ان کے مشاہدے میں یہ بات تھی کہ جنات فتنہ فساد لڑائی جھگڑا کرتے، تو اس بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جن کو بنانے لگے ہیں نہ بنائیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر سکھلائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء كُلَّهَا، کچھ چیزوں کے نام، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، ثُمَّ پھر، عَرَضَ پیش کیا، ہم ان ناموں کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال انبئونی، پس پھر فرمایا، انبئونی، نبا ینبئ، خبر دو مجھے، انبیاء، نبی، انبیاء، وہ بھی اسی لفظ سے آتے ہیں، انبئو، امر کا صیغہ ہے، یہ نون وقایا کا یا ضمیر متکلم کی ہے، تم مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان سب ناموں کو مجھے بتلا دو، خبر دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے یہ بات کی کہ آپ نہ بنائیں اور ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتلائے۔ چند چیزوں کے نام بتلانے کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کے نام بتلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے وہ چیزیں کیا تھیں، وہ گھریلو استعمال کی چیزیں تھیں جو ہمارے گھروں میں اکثر استعمال ہوا کرتی ہیں، تو وہ اشیاء تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو نام بتلا دیے، اور فرشتوں کے ان کے نام نہ آئے تو فرشتے فوراً پکار اٹھے، قالوا سبحانک، تو فرشتے فوراً پکار اٹھے، قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر وہی بات جو تو ہمیں بتلائے، انک انت العلیم الخبیر، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرشتوں نے بھی یہ اظہار کر دیا، ہم وہی بات جانتے ہیں جو اللہ ہمیں بتلائے، ہم اسی بات کو ہی جانتے ہیں۔ قال یا آدم،
پھر اللہ نے کہا اے آدم انبئہم، تم بتلاؤ ان چیزوں کے نام، باسمائہم، ان سب کے نام، فلما انبأہم، پس جب آدم علیہ السلام نے بتلا دیے ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے کہا، قال اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، او تکتمون، یا تم چھپاتے ہو، تکتمون کتمان سے ہے جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وہ چیزیں پیش کی اور انہوں نے اس کے نام بتلا دیے۔ بتلانے کے بعد فرشتوں پر برتری ہو گئی حضرت انسان کی، تو وہاں پر علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری ملی اور حضرت انسان وہاں پر فرشتوں سے افضل قرار پایا علم کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن مقدس کی جو پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ بھی علم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام نے متعدد احادیث میں فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تعلیمی حلقوں کو پسند کرتا ہوں۔ اس طرح طرح کی احادیث علم کے بارے میں آئی ہیں۔ اور اسی طرح قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس قسم کی آیات بھی آئی ہیں۔ اب آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان جو سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے آدم، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فَسَجَدُوا، پس انہوں نے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، کافروں میں ہو گیا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا۔ تو اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، بلکہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ تھوڑا سا جھکے، مطلقاً جھکنا، اس سے مراد مطلقاً جھکنا ہے، بلکہ عبادت کی غرض سے نہیں۔ اور سجدے کے معنی عاجزی، انکساری، اظہار کرنا، عجز و نیاز کرنا، جھکنا، یہ سارا سجدے کے معنی میں آتا ہے۔ گویا فرشتوں کو حکم دیا تم آدم علیہ السلام کی خلافت کا اقرار کرو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سجدہ ایسا تھا، حقیقت میں سجدہ اللہ کو تھا، لیکن درمیان میں آدم علیہ السلام تھے، تو گویا کہ منہ اللہ کی طرف تھا، درمیان میں آدم علیہ السلام تھے۔ یا اس کو یوں سمجھیں کہ تعظیماً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ اس کو سجدہ کریں، یا اس کو یوں سمجھیں ہم سجدہ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، لیکن راستے میں دیوار آتی ہے، طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو سجدہ ان دیواروں کو نہیں ہوتا، بلکہ حقیقتاً اللہ کو ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا وقلنا، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہ، وانت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہے، وکلا منہا، اور تم دونوں، منہا، اس جنت میں، راغدن، اطمینان سے رہو، حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو۔ اور ایک بات سے اللہ نے منع کیا، ولا تقربا، اور فرمایا تم نہ دونوں قریب جاؤ، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جاؤ، فتکونا من الظالمین، اگر تم نے ایسا کیا تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش اختیار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب سے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہریں اور جو مرضی، جہاں مرضی، جو دل میں آئے وہ کریں، کھائیں پئیں سیر کریں، لیکن یہ جو درخت ہے ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اگر تم گئے فتکونا من الظالمین، تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔
اب شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا تھا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ آدم اور حوا کی لرزش اور توبہ۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلایا دونوں کو شیطان نے، یعنی آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو، عنہا اس بات سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، جہاں وہ دونوں تھے، مما کانا وہ دونوں تھے، فیہ جہاں، وقلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدے کی جگہ ہے، إِلَىٰ حِین، ایک مدت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور کہا تم دنیا میں چلے جاؤ۔ اب شیطان کے بہکاوے میں آ کے دونوں نے پھل کھا لیا اور جنت سے نکال دیا۔ اب جو جنتی لباس پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا۔ پھل کون سا کھایا تھا؟ بعض نے کچھ لکھا ہے، بعض نے کچھ لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے جو ایپل کمپنی ہے، اس کی سیب کی جو مشہوری بنی ہوئی ہے، تھوڑی سی جو اس میں کٹ لگا ہوا ہے، ایک بائٹ لی ہے، وہ اس سے مراد وہ نظریہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک زیادہ موثر یہی ہے کہ گندم کا دانہ کھایا تھا، جس کی وجہ سے ان کا جنتی لباس اتر گیا تھا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، فتلقا، پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمے، فتاب علیہ، پس توبہ کی ان کلموں پر، رجوع کیا ان کلموں پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جو، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تبع، پس جس نے اتباع کی، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو اللہ نے دنیا میں اتارنے کے بعد دونوں میں جدائی ڈال دی گئی۔ آدم علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے فتلقا آدم من ربہ کلمات، کچھ کلمے اللہ سے حاصل کیے، اور اتنے یہ روتے رہتے، کہتے ان کے آنسوؤں سے پرندے پانی پیتے اور اپنی پیاس کو بجھاتے، تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں کلمات آئے، پھر انہوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، وان لم تغفر لنا، اگر تم معاف نہ کرے گا ہمیں، وترحمنا، اور رحم نہ کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انہ هو التواب الرحیم، کہ میں ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ چوتھا رکوع مکمل، اس کی ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ اب ہم اس کے جو اہم سوالات ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ سوالات بنتے ہیں جن کے جواب اس رکوع کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا آپ آدم علیہ السلام کو نہ بنائیں؟ فرشتوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، کیوں نہ کہ ان کے مشاہدے میں یہ بات تھی، انہوں نے اس سے پہلے جنات کو دیکھ لیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت علم ہے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وجہ بیان۔
ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے کیا تھا، ایک تو اس نے غرور و تکبر کی وجہ سے کیا، اور دوسرا کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے اور میں آگ سے ہوں، اور آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ ان کی توبہ ایک دعا مانگتے رہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا میں آنے کے بعد کہاں پر ملے تھے؟ یہ جدہ میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔